پیچھے ہوگا تو پھر سائنس کی کیا حیثیت ہے؟ جب وہاں پر شک کی بات ختم ہو گئی، یقین کامل ہے کہ یہ بکری ہمارے سامنے سوئی ہے، اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے، تو 1 سال 1 دن اس کی عمر ہے، اس کو آپ قربانی پہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دوندا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوندا ہم نے تب دیکھا ہے جب ہمیں پتا کہ کسی دوسرے نے ہمیں دیا ہے، ہمیں نہیں پتا وہ 100% بات صحیح کر رہا ہے، وہ سچ بول رہا ہے، پتہ نہیں وہ اخلاص کے ساتھ بات کر رہا ہے، صحیح بات ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے، ہمیں شک ہے۔ اس شک کو دور کرنے کے لیے ہم نے دوندا کی قید لگا لی کہ دوندا ہوگا تو کریں گے تاکہ شک ظاہر ہو جائے، کیونکہ شک کی وجہ سے عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح شک کی وجہ سے رکھا ہوا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ سرکار نے یوم شک کے روزے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا جس دن بادل ہو اور آپ کہیں چلو صبح اگر ماہ رمضان ہوا تو میرا فرضی روزہ ہو جائے گا، نہ ہوا تو نفلی، یہ روزہ ہوگا ہی نہیں۔ آپ شک والا بات ہے، اگر رکھنا ہے تو یا پھر نفلی رکھ لو یقین کے ساتھ، رکھنا ہے تو پھر یا پھر فرضی رکھ لو، اور فرضی کے لیے آپ کو دلیل چاہیے۔ دلیل کیا چاہیے؟ کہ آپ نے چاند دیکھا، آپ نے دیکھا، کسی عادل مسلمان نے دیکھا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں یہ واقعی عادل ہے تو آپ اس کی گواہی پر رکھ سکتے ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، کسی نے گواہی تو دے دی، اب اس کی تصدیق کے لیے آپ سائنس کو لا سکتے ہیں۔ جس طرح وہ دوندا ہم نے رکھ لیا نا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ سال سے اوپر کا ہی ہے، ہم نے دوندے کی دلیل رکھ لی۔ اب دوندے کی دلیل شریعت کی دلیل نہیں ہے، یہ فقہاء کرام کا قاعدہ ہے ہماری سہولت کے لیے، اس شک سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح سائنس ہماری شرعی دلیل نہیں ہے، یہ فائدہ ہے اس شک سے بچنے کے لیے جس بندے نے گواہی دی ہے وہ سچا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اس بندے کی گواہی کو پرکھنے کے لیے ہم اب سائنسی آلات لگائیں گے، جو اللہ نے ہمیں سہولت دی ہے نا وہ استعمال کریں گے۔ اب ہماری کمیٹی دیکھے گی، اب سائنسی آلات کا یہ فائدہ ہے کہ جو بریک ہونے کی وجہ سے یا بادلوں کی وجہ سے ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، اب سائنسی آلات کی وجہ سے ہمیں نظر آ گیا۔ تو اب وہ کمیٹی اعلان کرے گی کہ جو فلاں جگہ سے ہمیں گواہی جو ملی تھی اس کی ہم نے اپنا سائنسی آلات کے ذریعے تصدیق کر لی ہے، واقعی اس بندے کی بات سچی ہے۔ تو اب وہ کمیٹی اعلان کرے گی کہ گواہی ہمارے پاس آئی اور ہم نے سائنسی آلات کے ذریعے اس کی تصدیق کر لی ہے، اب مسلمان جو ہے نا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس پہ ہم روزہ رکھیں گے۔ اگر صرف وہ کہیں کہ ہم نے سائنس کے ذریعے، ہم نے جناب آلات کے ذریعے دیکھا ہے، گواہی کوئی نہیں آئی اور سائنس کی بات بہت بڑھ ہے، تو ہمارے لیے وہ کوئی دلیل نہیں، اس پہ ہمیں روزہ نہیں رکھنا۔ اسی بات پر ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ کوئی دلیل ہمارے پاس، کوئی گواہی موجود نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی گواہی نہیں آئی، اب جس نے روزہ رکھنا ہے وہ نفلی روزہ رکھنا تاکہ شک میں نہ پڑے۔ اگر فرض کریں روزہ ہوگا بھی تو نبی پاک کا فرمان آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے اوپر شرعی کوئی گرفت نہیں ہے۔ فَأُكْمِلُ الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، یہ خود نبی پاک نے فرمایا، جس نے روزہ ہمیں دیا ہے، جس نے روزے کی فرضیت کے بارے میں ہمیں حکم دیا ہے، وہ ذات میں فرما رہی ہے کہ تم نے 30 دن شعبان کے پورے کر لیں۔ کب؟ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، جب تم پر چاند مستعفی ہو جائے، چھپ جائے، بس بات ختم ہو گئی۔ جس کے آگے ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ مسئلہ صاف ہے، واضح ہے، چاند کہیں نہ کہیں نظر کسی نہ کسی کو آ جاتا ہے، اس پہ دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر ابر آلود ہو گیا ہے، بادل آ گئے ہیں، یا یہ جو سموک کہتے ہیں یہ وغیرہ جس طرح آ گئی ہے، تو اس کے لیے اگر وہ چاند ہمیں نظر نہیں آیا، موجود بھی ہے، تو اب ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، 30 دن پورے کر لیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس دلیل کچھ ہے تو میں نے ساری آپ کو تفصیل بتا دی ہے، میں نے بالکل کھول کے بات کی بھی، کل کو بات کسی کو سمجھ نہ آئی، اپنی طور پر جا کر مسئلہ کہیں اور پوچھے اور بیان کرے، اس کی اپنی مرضی ہے، اس لیے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ساتھ میں اس کو دوبارہ دکھانے کا پابند ہوں کہ کسی مسلمان کو بھی کہیں بھی چاند نظر آ جائے، اس کے بارے میں گواہی مل جائے کہ بندہ مسلمان ہے، عادل ہے، اس کی گواہی پہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آیا، کسی اور واقعے میں نظر آیا، تو اب چونکہ وہ زمانہ نہیں رہا صحابہ کرام والا، سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سب چاند دیکھ رہے تھے، سرکار خود بھی دیکھ رہے تھے، تو سرکار کو تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ساری چیزیں نظر، لیکن آپ ہر چیز کے لیے ثبوت رکھتے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میرے کمالات میری ذات تک ہیں، اگر صرف کمالات کو ہوا تو 1400 سال بعد آنے والے لوگ کیس طرح چلیں گے، تو آپ ہر چیز کا ثبوت رکھتے تھے۔ تو آپ جب اپنے غلاموں کے ساتھ چاند دیکھ رہے تھے، سب صحابہ کرام کو چاند نظر نہیں آیا، کوئی شخص باہر سے آیا، اس نے آ کر کہا جی میں نے چاند دیکھا، تو آپ نے فرمایا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا جی میں گواہی دیتا اللہ ایک ہے۔ اب تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا جی میں گواہی دیتا اللہ کا رسول ہوں۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ نے کہا صاحب صحابہ سے فرمایا چلو اذان کرو بلال، اعلان کر دو کہ روزہ ہوگا صبح سے۔ یعنی آپ نے شرعی دلیل، آپ کے پاس کیا ہے کہ ایک مسلمان عادل شخص نے، اس وقت عدل کا نظام اتنا ہی تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں آ کر کو اللہ کو مان لے اور اللہ کے رسول کو مان لے، یہ صرف شرعی تقاضا تھا بس اس وقت۔ اس کے بعد جیسے جیسے حالات بدلتے گئے، اس کے بعد مسلمان ہونے کے لیے پھر ہمیں 5 ارکان کا بھی چلنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ، اب حضرت بخش صدیق نے زکوٰۃ کے منکر کے پاس جہاد کیا، اور جہاد ہمیشہ کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتا، تو یہ بھی دلیل ہے کہ اب زکوٰۃ کا منکر بھی کافر ہے،